اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے اور زندگی میں کامیاب کرے۔ اچھا بچوں، آج ہم مطالعہ پاکستان میں آپ کا آج ٹاپک پڑھیں گے بر صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ اس میں یعنی نظریہ پاکستان۔ جی بچوں، یہاں پہ پھر ہم اس کو سمجھیں گے کہ معاشرتی اور ثقافتی حالات کیا تھے۔ معاشرتی حالات سے مراد وہ حالات جو ماحول ہیں جو کسی معاشرے میں رہنے والے افراد کی روزمرہ زندگی، ان کے طور طریقے، سماجی تعلقات، روایات اور اقتدار کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ حالات معاشرے کے ثقافتی، اقتصادی، تعلیمی اور سیاسی پہلوؤں سے جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر غربت یا امارت کا اثر، تعلیم اور شعور کی کمی یا بہتری، اخلاقی قدریں اور سماجی روایات، انصاف یا بے انصافی کا نظام، یہ تمام عوامل معاشرتی حالات کو تشکیل دیتے ہیں۔ اسی طرح ثقافتی حالات ہیں۔ ثقافتی حالات سے مراد وہ حالات اور عوامل ہیں جو کسی معاشرے کی ثقافت، روایات، رسومات، اقتدار، عقائد، زبان اور طرز زندگی کو تشکیل دیتے ہیں یا متاثر کرتے ہیں۔ جیسے ثقافتی حالات کے اہم پہلوؤں میں جیسے ہم پڑھیں گے روایات، رسومات میں آ گیا شادی، بیاہ، تہوار اور دیگر سماجی تقریبات، زبان، مذہب، تعلیم، فن ادب، لباس، کھانے پینے کے انداز، یہ سب ہمارے ثقافتی حالات ہیں۔ ان میں یعنی پاکستان میں ثقافتی حالات مختلف علاقوں میں مختلف ہیں۔ پنجاب میں صوفی موسیقی ہیں، سندھ میں اجرک ہے، بلوچی ثقافت میں وہ اپنی انفرادیت الگ رکھتی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ ہاں جی، نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ بر صغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے منفرد و نسلی، تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائے۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہیں، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہیں۔ بر صغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اب یہاں پہ بچوں آپ سوال بنائیں گے، نظریہ پاکستان کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ تو آنسر میں لکھیں گے نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ بر صغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی، تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ یہاں تک آپ اس کا آنسر لکھیں گے۔ اچھا جی، آگے ہیں جی، اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے۔ اس میں شورائی طریقے کو اہمیت حاصل ہے۔ اب یہاں پہ شورائی طریقہ کیا ہے کہ شورائی طریقے کا مطلب کسی معاملے کو باہمی مشورے یا رائے سے طے کرنا ہے، اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا یا مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی بر صغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ اب یہاں پہ سوال آپ کا بنے گا جی، بر صغیر کے مسلمانوں کی کس طرح جڑیں مضبوط ہوئیں؟ تو آپ لکھیں گے نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی بر صغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ بر صغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے۔ ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا۔ اشعار کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اچھا جی، اب ہم ان اشعار کو سمجھتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے علامہ اقبال نے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ اقبال یہاں پہ کہتے ہیں، اقبال مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی قوم ملت اسلامیہ کو مغربی اقوام کے معیار پر نہ رکھیں۔ مغربی اقوام کی ترقی، نظام یا تہذیب مسلمانوں کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا طرز زندگی اور اقتدار اسلام سے مختلف ہیں۔ پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہاں پہ اقبال مسلمانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ ایک خاص امت ہیں جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ان کی بنیاد ایمان، اخوت اور قرآن کی تعلیمات پر رکھی گئی ہے، جو انہیں دنیا کے دیگر اقوام سے منفرد بناتی ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شناخت اور اقتدار کو نہ بھولیں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی قوم کی تعمیر کریں، نہ کہ مغرب کی اندھی تقلید کرتے رہیں۔ اب دوسرا شعر ہے جی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اچھا جی، اب اس شعر کو سمجھتے ہیں۔ پہلے مصرے میں بتایا گیا ہے کہ اقبال یہاں مغربی اقوام یا غیر مسلم معاشرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی قومیں اور معاشرے جغرافیائی حدود اور نسلی و قومی تعلقات نسب پر قائم ہیں، یعنی ان کی وحدت اور اتحاد کی بنیاد وطن پرستی یا قوم پرستی ہے۔ اب دوسرے مصرے میں کیا ہے کہ یہ مصرع مسلمانوں کی خاصیت کو واضح کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد اور ان کی قوم کی طاقت مذہب اسلام کی بنیاد پر ہے، نہ کہ زمین یا نسل پر۔ مسلمانوں کی اصل قوت ان کے ایمان، قرآن اور اسلامی تعلیمات سے جڑی ہوئی ہے، جو انہیں باقی دنیا سے مختلف اور مضبوط بناتی ہے۔ اقبال اس شعر میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اگر اپنی حقیقی طاقت یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر مغربی اقوام کی طرح قوم پرستی یا وطن پرستی کو اپنائیں گے تو ان کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا اتحاد صرف اسلام کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آگے جی، اب ہم نے ان اشعار کو اچھی طرح سمجھنی ہے۔ اچھا جی، آگے آپ نے پڑھنا ہے، کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا رستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ نظریہ پاکستان کہلایا۔ یہ نظریہ پاکستان کہلایا۔ جی بچوں، یہ ہمیں سوالات بنائیں گے کہ کون سا تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ تو آنسر میں آپ لکھو گے، مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ جی بچوں، آگے اگلا ٹاپک ہمارا ہے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ یہاں پہ بچوں شارٹ کوسچن آپ نے بنانا ہے کہ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد اعظم نے کیا فرمایا۔ تو یہاں سے لے کے قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، یہاں سے لے کے آپ نے لکھنا ہے جی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ آگے آپ نے شارٹ بنانا ہے، پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں
اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ تو یہاں پہ آپ پھر لکھیں گے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی تصور دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اگلا ٹاپک آپ کا ہے جی نظریہ پاکستان سے آگاہی۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔ جی بچوں، یہاں پہ آپ سوال بنا سکتے ہیں نظریہ پاکستان سے آگاہی کے بارے میں بیان کریں، یا اس پہ مختصر سا نوٹ تحریر کریں، تو پھر اس میں سے آپ نے کوئی سی 5 لائنیں چوز کر کے اس کو لکھ دینا ہے۔ اچھا جی، اگلا ٹاپک آپ کا ہے نظریہ پاکستان کے عناصر۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی۔ یہ لائن آپ ایم سی کیوز کے لیے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت، مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ اب یہاں پہ آپ یہ شورٹ اس کا بنا سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کے عناصر کے نام تحریر کریں، تو پھر آپ لکھیں گے نظریہ پاکستان کے عناصر درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف۔ اس کے بعد اب ہم اس کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ ان عناصر کی تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1 کون سے ہے جی؟ عقائد۔ ہاں جی، عقائد۔ یہاں پہ آپ سوال بنائیں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو پھر آپ یہ لائن لکھیں گے کہ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ آگے جی عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے۔ اب یہاں پہ سوال بنائیں گے آپ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، تو آنسر میں آپ لکھیں گے جی عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہاں تک آپ اس کا آنسر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ بقرہ آیت نمبر 20 میں اس کا یہ آیت آپ کی دی ہوئی ہے۔ انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ترجمہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ لہذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اچھا بچوں، آج یہ ہمارا سارا ٹاپک آج کا تھا۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، اور اس کو اچھی طرح آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔